हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज कौन है और उनका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक़ है? दीवार ज़ुल्क़रनैन कब और क्यों तामीर की गई और ये कब टूटेगी? इस दीवार के टूटने का क़ुर्ब क़यामत से क्या ताल्लुक़ है? क्या याजूज माजूज बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद हैं? बरमूदा ट्रायंगल क्या है? इन तमाम बातों के बारे में हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। लिहाजा इन सब बातों के बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ज़ुल्क़रनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि बंदा साले हैं जो विलायत के शर्फ़ से सरफराज हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़ुल्क़रनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दो किनारों का चक्कर लगाया था। और बास का कौल ये है कि इनके दौर में लोगों के दो करन ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक करन होता है और बास कहते हैं कि इनके दो गेसू थे, इसलिए ज़ुल्क़रनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे। और बास इसके कायल हैं कि खुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाज़ों ने यह वजह बताई चूंकि इनके बाप और माँ नजीब उत्तरफैन और शरीफ ज़ादे थे, इसलिए लोग इनको ज़ुल्क़रनैन कहने लगे। वल्लाह आलम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़रनैन है, और काफिर एक बख्तनसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हज़रत इमाम महदी है। मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन ने इस हवाले से सिकंदर आज़म, यमन के हमेरी बादशाह और साइरस आज़म का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। इस ज़िम्न में अहम बात यह है कि ज़ुल्क़रनैन का तयन कुरान पाक में बयान करदा निशानियों की बुनियाद पर किया जा सकता है। कुरान पाक के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन अल्लाह पर ईमान रखने वाला एक नेक बादशाह था। उसने मुख्तलिफ समतों में 3 बड़ी फ़ौजी मुहिम्मात सरअंजाम दी। याजूज माजूज से हिफाजत के लिए एक आहिनी दीवार बनवाई और फिर ये कि ज़मीन के एक वसी हिस्से पर उसकी हुकूमत कायम थी। यहूदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के ख्वाब का चर्चा था जिसमें उन्होंने लंबी सींगों वाले एक ऐसे मेंढे को देखा था जो मुख्तलिफ समतों में सींगें मारता और कोई जानवर उसके मुकाबले में न ठहरता। यहूदी कुतुब के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर यूँ फरमाई कि मेंढा माद और फारस का बादशाह है। यहूदी सी बुनियाद पर इस बादशाह के मुंतज़िर थे जो उन्हें उनका खोया मकाम वापस दिला सके। तारीख़ी तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि वो साइरस ही था जिसने माद और फारस को मुत्तहिद करके एक अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली और फिर एक के बाद दूसरा इलाका फतह करता चला गया, यहाँ तक कि उसकी सल्तनत बकौल मौलाना मौदूदी एक तरफ सिंध और तुर्किस्तान से लेकर मिस्र और लीबिया तक और दूसरी तरफ मकदूनिया तक वसी हो गई थी। शुमाल में उसकी सल्तनत कफ़काज़ और ख़्वारज़म तक फैल गई थी। अमलन उस वक्त की पूरी महज़्ज़ब दुनिया उसकी ताबे फरमान थी। साइरस ने यहूदियों को बख्त नसर जैसे जालिम और जाबिर बादशाह की गुलामी से निजात दिलाई और उनके मुक़द्दस तरीन मकाम यरूशलेम मौजूदा मकबूजा बैतुल मक़दस को दोबारा आबाद किया। नेज़ साइरस अल्लाह पर ईमान रखने वाला एक सालेह बादशाह था। इसी बुनियाद पर यहूदी साइरस को ही ज़ुल्क़रनैन बताते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ़ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले सफ़र के बारे में। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे पर पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गया और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्क़रनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। उस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहां उनको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे। उनके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर ना था
اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف باایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں سے مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس کوئی عمارت اور مکان نہیں ہے اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہ تیک کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح تیسرا سفر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق بھی بتاتے چلیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار بلکہ وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمی اور جنگلی جانوروں کو یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ ایک یا کئی بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر، ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدحیت، وحشی، خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ یہ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالاروں نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہند نہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر کے سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ البتہ اگر تم میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ سورہ کہف آیت 94-95۔ ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی وہ کھلے میدانوں میں رہنے کے عادی تھے جس کی وجہ سے سورج کی شعائیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری مہم کا آغاز کیا جس کی سمت کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں، تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب ہوا تھا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بہرحال ذوالقرنین نے کسی طریقے سے ان سے گفتگو کی تو وہ بولے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی
और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। कुरान मजीद की सूरह कहाफ में से पहले सफर का जिक्र है, फिर दूसरे सफर का तज़किरा है, यहाँ तक कि तीसरे सफर की रुदाद है। याजूज माजूज का तारुफ बयान करते हुए हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों का जिक्र फरमाते हैं, जिनके नाम साम, हाम, याफिस और किनान है। किनान तूफान नूह में गर्क हो गया था। अरब उसे याम के नाम से जानते हैं। साम की औलाद के रंगों में सफ़ेद और गंदुमी रंगत शामिल है। साम से अक़वाम अरब, फारस और रोम वगैरह पैदा हुए। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ऐ मूसा, तू और तेरी कौम अहले जजीरा और अहले अल यानी बालाई इराक के बाशिंदे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। साम की औलाद ने बाबिल से निकलकर मजूल की ज़मीन में क़याम किया कि ज़मीन का मरकज़ यही है। इसी कौम को अल्लाह ताला ने पैगम्बरी, नबूवत, किताब शरीयत, हुस्न जमाल, गंदुम गोनी और गोरा रंग अता फरमाया। जमहूर उलमा तफसीर और हदीस का कौल है कि याजूज माजूज बनी नौ इंसान की 2 कौमों या 2 कबीलों के नाम हैं, जो याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से और तुर्कों के जद्द आला हैं। ये नस्ल इंसानी के वहशी कबाइल हैं, जो शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते और मगरबी इलाकों में आकर तबाही मचाया करते थे। इनके मुताल्लिक इसराइली रिवायात और तारीख़ी किस्से कहानियों में बहुत सी बेसरोपा और अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं, जिन्हें बाज़ मुफस्सिरीन ने भी तारीख़ी हैसियत से नकल कर दिया है। जबकि कुरान करीम और हदीस मुबारका में इस किस्से के ताल्लुक से उम्मत को जो आगाही फराहम की गई है, वो हमारे लिए मुस्तनद और मुसल्लिमा है। इसके अलावा कुतुब में जो तारीख़ी वाक़यात और जोग्राफियाई और माहौलियाती हालात की तफसील बयान की गई है, वो बहुत ज़्यादा तज़ाद और इख्तिलाफ से भरी हुई है, जिनके सही या गलत होने से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा हम आप तक वही बात पहुँचाएंगे जो कुरान और हदीस के ज़रिए हम तक पहुँची है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह कहाफ और सूरह अंबिया में याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में इस वाक़े की तफसीलात बयान फरमाई हैं। सही बुखारी में याजूज माजूज से मुताल्लिक 11 अहादीस मुबारका हैं। सही मुस्लिम शरीफ में 7, जामे तिरमिज़ी में 5, सुनन नबी माजा में 7, मसनद अहमद में 6, मिशकात में 4 और अबू दाऊद में 1 हदीस है। याजूज माजूज के ताल्लुक से कुल अहादीस मुबारका की तादाद 47 है। यहाँ आपको याजूज माजूज के मुताल्लिक कुछ अहादीस मुबारका सुनाते चलें। याजूज माजूज की दीवार को तोड़ने के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज दीवार ज़ुल्क़रनैन को हर रोज़ खोदते हैं। जब वो दीवार में शगाफ डालने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनका निगरान उनसे कहता है कि वापस चलो, कल हम इसमें सुराख कर देंगे। उधर अल्लाह ताला उसे पहले से ज़्यादा मजबूत और ठोस बना देता है। अगले रोज़ फिर ये खोदने के काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। चुनाचे ये रोज़ खोदते हैं और अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा देता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा यहाँ तक कि उनके खुरूज का वक्त आ जाएगा और अल्लाह ताला उनके खोलने का हुक्म फरमा देगा। जब ये दीवार के शगाफ को आखिरी हद तक खोद डालेंगे तो उस दिन उनका निगरान कहेगा कि इंशाअल्लाह ताला हम कल इसे पार कर लेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो अगले दिन लौट कर आएंगे तो उसे उसी हालत में पाएंगे जिस हालत में छोड़ कर गए थे। फिर उसे तोड़ डालेंगे और बाहर निकलकर लोगों पर टूट पड़ेंगे। सारा पानी पी जाएंगे, लोग उनसे बचने के लिए भागेंगे। फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। तीर खून में डूबे हुए वापस आएंगे। वो कहेंगे कि हम ज़मीन वालों पर और आसमान वालों से भी हम कुव्वत और बुलंदी में बढ़ गए। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो हलाक। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। अरब इसी शर की वजह से हलाक हो गए जो अब करीब आ पहुंचा है। आज याजूज माजूज की दीवार इस कदर खुल गई है कि आपने शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्का बनाया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, हम में नेक लोग मौजूद हों या फिर भी हम हलाक हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब शर और गंदगी ज़्यादा हो जाएगी, जब फस्क व फुजूर बढ़ जाएगा तो यकीनन बर्बादी होगी। इस बयान से मुताल्लिक सही बुखारी की 7 अहादीस हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं, जबकि 2 अहादीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इसी तरह सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि ए आदम। आदम कहेंगे, हाजिर हूँ, फरमा बरदार हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम, जो लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे उन्हें निकाल लो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, जहन्नुम में डाले जाने वाले लोग कितने हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर 1000 में से 999। यही वो वक्त होगा जब बच्चे गम से बूढ़े हो जाएंगे और हामला औरतें अपना हमल गिरा देंगी और तुम लोगों को नशे की हालत में खो दोगे। हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब सख्त होगा। साहबा किराम रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमाइन को ये बात बहुत सख्त मालूम हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम में से वो खुशनसीब कौन शख्स होगा
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہارے مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی، یعنی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ انبیاء آیت 96۔ یاجوج ماجوج کا عروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت نہیں روک سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ ناظرین قرآن و سنت کی تصریحات سے بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے، ان کی اگلی جماعتیں بحریہ تبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعت گزرے گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی تھا۔ بحریہ تبریہ کو بحریہ گلیل بھی کہتے ہیں، یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا محیط 53 کلومیٹر اور لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، جبکہ جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جھیل میں پانی دریائے اردن سے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج ماجوج کی باقیات اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ہر مکان، شہر، جنگل سمیت ساری زمین دھل کر شیشے کی مانند صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگل دے اور اپنی برکت لوٹا دے۔ پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا اور اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں ایسی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے سے پورا قبیلہ سیر ہوگا اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کی کفالت کرے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی اور سب کی وفات ہو جائے گی۔ صرف بد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو زمین پر جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم 7373۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ معرف القرآن۔ پھر احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سیلابی ریلے کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بدحیت چہروں والے وحشی یاجوج ماجوج کی تعداد 1000 کی نسبت سے ہوگی، یعنی ایک مسلمان اور 999 جہنمی یاجوج ماجوج۔ پھر یہ جب زمین پر اتریں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کا بہترین اسلحہ بھی ہوگا، جیسے کہ حدیث میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں تیروں ڈھالوں کو مسلمان 700 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4076۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ معراج کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متعلق بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی بات بتائی گئی ہیں، باقی رہا کہ یہ کب آئے گی تو اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے، وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے، تب ساری زمین میں ان کی سڑاند پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ 4081۔ ناظرین، قرآن کریم کی 2 سورتوں اور 47 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا، یاجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب و لا علمی کی بنا پر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کہاں ہے۔ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ یہ دیوار شمال میں بنائی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ابھی تک کئی ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جو بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھیں۔ سب سے مشہور دیوار چین ہے، مگر وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ دوسری دیوار بخارا اور ترمس کے قریب دربند میں ہے، جو تیمور لنگ کے دور میں بھی موجود تھی، کیونکہ اس زمانے میں ایک اندلسی قائد نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں ہے، یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار اسی باب الابواب سے کچھ فاصلے پر کوہ قاف قفقاز میں ایک درے کو بند کرتی ہے جو درہ دریال کے نام سے مشہور ہے۔ یہ درہ پہاڑ کی 2 بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ عباسی بادشاہ واسق باللہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سد ذوالقرنین ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے تحقیق کے لیے جو وفد بھیجا وہ بھی اسی دیوار کو دیکھنے آیا۔ اس وفد نے یہ بھی بتایا کہ وہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ بیشتر مفسرین اسی دیوار کو سد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج برمودا ٹرائنگل میں ہے، اور جبکہ کچھ کے نزدیک دجال اس میں موجود ہے۔ برمودا ٹرائنگل دراصل بحر اوقیانوس میں واقع خلائی برمودا تکون کی طرح کا ایک پراسرار مقام ہے۔ اس مقام سے وابستہ چند داستانیں ایسی ہیں جن کے باعث اس کو شیطانی مثلث بھی کہا جاتا ہے۔ ان داستانوں میں انسانوں کا غائب ہو جانا، بحری اور فضائی جہازوں کا کھو جانا جیسے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات شامل ہیں۔ ناظرین، بحر الکاہل کے ڈیول سی یا شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی کہ دونوں میں ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پراسرار جگہ پر بے شمار حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا میں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں ہی متعدد بحری اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور تو اور ان علاقوں میں ایسے جہاز کو بھی سفر کرتے دیکھا گیا جو برسوں پہلے غرق ہو چکے ہیں۔ دونوں میں ہی ایسی برقی لہریں اور مقناطیسی کشش موجود ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتی ہے۔ امریکی میڈیا پر انہی جگہوں پر خلائی اور دیگر حقائق سامنے لانے والوں کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ دجال کے رہنے کی جگہ ایک غیر آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے لمحہ با لمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ دجال کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ اب عرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو ڈیول سی یعنی شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل ہی وہ 2 جگہیں ہیں جنہیں یہودی بھی جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ کہ دونوں جگہوں کا ہی آخری سرا امریکہ سے جا کر ملتا ہے۔ مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کہا کہ دجال بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزائر میں تھا
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا تھا، مگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ ڈیول سی سے برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ یعنی یاجوج ماجوج کی یہاں ہونے والی بات تو بالکل بنیاد ہے، کیونکہ ان کو کسی دیوار میں قید کیا گیا ہے جس کی موجودگی وہاں پر ہونا کچھ ممکن نظر نہیں آتی۔ البتہ دجال کے متعلق باتوں کو کچھ لوگ حقیقت مانتے ہیں، لیکن اس کے متعلق بھی حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے، لہٰذا محض ان قیاس آرائیوں سے بچنا چاہیے اور انہی باتوں پر صرف یقین کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔